فاتحہ۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے جملہ مومنین و مومنات اور وہ لوگ جو ایام عزا میں پاکستان، افغانستان اور عراق میں شہید ہو گئے، ان کی روحوں کو ایصال فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین وہدانا النجدین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سلسلة الانبیاء والمرسلین، اولها آدم وآخرها خاتم، وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى، لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ صلوات پڑھیں۔ قرآن مجید کا بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے سورہ ملک، 29ویں پارے کا پہلا ہی سورہ ہے، اور اس کی بھی پہلی ہی آیت ہے کہ جسے میں نے عنوان قرار دیا ہے۔ شاید یہ آیت بھی آپ نے ہزاروں بار یا اس سے بھی زیادہ کہوں شاید لاکھوں بار پڑھی اور سنی ہوگی۔ ارشاد ہو رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ اللہ اپنی تعریف یہاں پر خود ہی کر رہا ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام ملکوت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اسی اللہ نے موت بھی خلق کی اور حیات بھی خلق کی، موت بھی بنائی اور زندگی بھی بنائی، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ دیکھے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور ترجمے کو سمیٹ کر کہوں تو جس بات پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے موت بھی بنائی اور حیات بھی بنائی، تاکہ دیکھے کہ ہم میں سے، تاکہ امتحان لے
آزمائش کرے کہ ہم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ تو اب کل ملا کے اور سمیٹوں اور کہوں کہ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے بنایا تاکہ ہمارا امتحان لے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا کہ موت اور حیات سے اللہ کیسے ہمارا امتحان لے سکتا ہے؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن سے امتحان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ضروری ہے امتحان کے لیے کہ آدمی کو آزادی ہو، فریڈم ہو، اختیار ہو۔ اگر آدمی آزاد نہیں ہے تو امتحان کس بات کا؟ ہم اپنے آنے میں حیات کی بات پہلے کرتے ہیں، زندگی کی بات پہلے کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے زندگی دی، ہم سب اس دنیا میں آئے۔ یہ بتائیے کہ ہم اپنے آنے میں اختیار رکھتے تھے؟ ہمارا کوئی بس چل رہا تھا ہم پر کہ ہم آئیں یا نہ آئیں؟ ہماری مرضی شامل تھی؟ نہیں شامل تھی، کوئی اختیار نہیں تھا۔ جانے میں کوئی اختیار ہے؟ اس دنیا سے جائیں گے تو اپنی مرضی سے جائیں گے، اگر ہماری مرضی پوچھی جائے تو ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ تو مرضی سے نہ آئے ہیں اور نہ مرضی سے جائیں گے، نہ ہمارا بس چلا تھا کہ ہم یہاں آئیں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی صاحب بولیں کہ نہیں ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں اس دنیا میں، تو میں کہوں گا بھائی اب کیوں آئے؟ بہت دیر سے آئے، 1400 برس پہلے آتے تو نور محمدی کا دیدار کرتے، اور اگر 1300 برس پہلے آتے تو اس امام کی زیارت کرتے کہ جو شبیہ پیغمبر تھا، جس کا نام باقر العلم تھا، جو محمد باقر تھا۔ اور اگر 1200 برس پہلے آتے تو اور پھر امام علی نقی علیہ السلام کا دیدار کرتے۔ اور اگر کوئی انسان 1100 برس پہلے اپنی مرضی سے آنا تھا تو بھائی 1100 برس پہلے آتے، تو یہ جو آج پکار رہے ہو بار بار الاجل الاجل، تو کہنا نہ پڑتا، خود سامنے زیارت کرتے۔ ایک صلوات۔ یہ تو وقت کے حساب سے ہے کہ بھائی ہمارا بس چلتا تو اس وقت آتے۔ اب کیا کرنے آئے ہو؟ کانڈیلیزا رائس کا چہرہ دیکھنے آئے ہو کیا؟ اب کیا کرنے آئے ہو؟ زرداری کو دیکھو گے؟ اب کیا کرنے آئے ہو؟ حسنی مبارک کو یا حسنی منحوس کو دیکھنے آئے ہو؟ تو اب بیکار ہے واقعی۔ اور اگر آپ کا بس چل ہی رہا تھا اپنے پیدائش پر کہ ہم کہاں پیدا ہوں، کب کی بات ختم کی، کہاں پیدا ہوں، تو یہاں کیا کرنے پیدا ہوئے؟ ہمارا اور آپ کا بس چلے تو بکنگھم پیلس میں لندن میں پیدا ہوں، کہ جہاں پر کم سے کم شاہی گھرانے میں رہیں، آرام و آسائش ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم خود فیل کرتے ہیں یہ بات کہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، اس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اور نہ مرضی سے جائیں گے، نہ معلوم کتنوں کو جاتے دیکھا اپنی مرضی سے گئے تھے، کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں گیا۔ تو نہ مرضی سے آئے نہ مرضی سے گئے، ہمارا بس نہیں چلنا نہ موت پر نہ حیات پر۔ اور امتحان تبھی لیا جا سکتا ہے جب بس چلے۔ آپ کسی کا امتحان، کسی کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں جب اس کا بس ہی نہ ہو۔ آپ ایک ایسا پیپر بنائیے، ایگزامینیشن پیپر، کہ جس میں سوال لکھیے اور 4 آپشن کی جگہ ایک ہی آپشن لکھیے، اور اس سے کہیں امتحان دو، تو وہ بیچارہ مجبور ہو گیا ایک ہی پہ نشان لگائے گا، ہے ہی نہیں وہاں 4 آپشن، ایک ہی آپشن موجود ہے، تو بس کہاں رہا آپ کا؟ آپ کسی اور کا امتحان لینا چاہیے۔ مثلا فلاں صاحب ہیں، بہت طاقتور ہیں، بڑے زبردست پہلوان ہیں، ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں۔ پوچھا بھائی میں نے کتنا ویٹ اٹھاتے ہو؟ کہنے لگا 300 پاؤنڈ۔ ہم نے کہا تم خود کتنے پاؤنڈ کے ہو؟ کہنے لگا 200 پاؤنڈ کے۔ میں نے کہا اپنے ہی کو اٹھا کے دکھاؤ تو جانے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے اٹھانے پہ تو قادر نہیں ہوں، میرا بس نہیں چلتا ہے، اپنے کو اٹھا نہیں پا رہا، 300 کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا آزمائش کرنی ہے مجھ سے تو 300 کا وزن اٹھواؤ، اس میں میرا اختیار ہے، اپنے اٹھانے میں میرا اختیار نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ تو جب ہمارا اختیار نہیں ہے تو امتحان کس بات کا؟ جب اختیار دے تو امتحان لے۔ اب حضور والا ہے پھر کیا مسئلہ؟ تو ہم پہلے امتحان کی مثال دے رہے ہیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ موت و حیات سے کیسے امتحان ہو جاتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، اس دنیا میں جب امتحان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
آپ کے سامنے کبھی امتحان دیا ہوگا، پرچہ آتا ہے امتحان میں، کوشچن پیپر سامنے رکھا ہے، سب سے اوپر اس کا مضمون یعنی سبجیکٹ لکھا ہوتا ہے۔ انگلش کا پیپر ہے، زوالوجی کا پیپر ہے، میتھمیٹکس کا پیپر ہے تو اوپر لکھا ہے میتھمیٹکس، سبجیکٹ لکھا ہوا ہے، عنوان لکھا ہوا ہے، سائیڈ میں لکھا ہوا ہے ٹائم 3 آورس، صبح 7 بجے شروع ہوگا 10 بجے ختم ہوگا، سائیڈ میں لکھا ہوا اتنے گھنٹے کا ہے۔ اس کے بعد اب سوالات ہیں، تو کوئی سوال اگر مثلا میتھمیٹکس میں ہے تو کسی ایک سبجیکٹ کا ہوگا، ارتھمیٹک کا ہوگا، کوئی ٹریگنومیٹری کا ہوگا، کسی اور چیز کا ہوگا۔ اب یہ سوالات چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسی طرح سے ہمارے سامنے ایک کوشچن پیپر رکھا ہے، بات ہم سے جو کہی موت و حیات سے واقعاً ہمارا امتحان نہیں لے رہا ہے، ہمارا امتحان ہو بھی نہیں سکتا۔ میں نے بتایا کہ جب بس نہیں تو امتحان کس بات کا؟ تو اب میں 3 یا 4 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کے سامنے یہ کوشچن پیپر کی مثال رہے اور تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا بات کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا سبجیکٹ کیا ہے؟ اللہ کس سبجیکٹ کا امتحان لینا چاہتا ہے؟ آیت پڑھوں میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے عبادت کا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کسی کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے۔ تو مضمون کیا ہے؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ عبادت۔ کب سے کب تک چلے گا امتحان؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہارا امتحان حیات سے لے کر موت تک رہے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ مدت امتحان بیان کی گئی اس آیت میں کہ اللہ نے موت و حیات کو بیان کیا اور بنایا اس لیے تاکہ تم موت سے حیات سے لے کر موت تک اپنا امتحان دو۔ یہ ٹائم ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے۔ اب سوالات کون کون سے آئیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہاں تک بتا دیا کہ ان چیزوں کا امتحان لیا جائے گا۔ اندر جو سبجیکٹ ہوں گے، سب سبجیکٹ جسے کہتے ہیں، ایک مضمون بھی مختلف مضمون میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ اندر جو سبجیکٹ ہوں گے وہ کیا؟ تمہارا امتحان ہم لیں گے۔ پہلا والا سیکشن ہوگا خوف کا۔ پہلے سوالات آئیں گے خوف کے، ڈر تو نہیں جاؤ گے، ہم تمہارے سامنے ایسی چیزیں پیش کریں گے کہ گھبرا نہ جانا، یہ ہوگا پہلا۔ اس کے بعد دوسرا سیکشن کا ہوگا جو کا، یعنی بھوک کا ہوگا۔ کچھ تمہیں ہم بھوکا رکھ کے دیکھیں گے کہ اگر بھوکے رہ کے کامیاب ہو گئے تو گویا امتحان میں کامیاب ہوئے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی کچھ مال تم سے لے لیں گے اور پھر تمہارا امتحان کریں گے۔ وَالْأَنفُسِ، کبھی کچھ جانوں کو تمہارے اپنے ہی گھر سے کچھ لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو۔ اور پھر کبھی کبھی ثمرات سے امتحان لیں گے کہ جو تم نے کھیت کھلیان لگا رکھے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے ایک بار میں کھلیان میں آگ لگ جائے تو ہم دیکھیں گے کہ چیختے پکارتے ہو یا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ تو اب تینوں چیزیں کھل کے سامنے آ گئی۔ موضوع ہے امتحان کا عبادت، پرچہ جو ہے کوشچن پیپر ہے اس کا نام ہے عبادت، ٹائم کب سے کب تک؟ حیات سے موت تک۔ اور اس کے بعد اس میں سوالات کا ہے کہ آئیں گے خوف کا، بھوک کا، پھلوں کا، جانوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا، یہ سارے سوالات آئیں گے۔ اب جب دنیا میں امتحان ہوتا ہے تو کیا چیز ہوتی ہے؟ امتحان کے بعد کاپی جچنے جاتی ہے۔ کیا اسی دن نتیجہ نکل آتا ہے؟ کیا اسی دن رزلٹ آتا ہے؟ نہیں، کاپی جچنے گئی ہے، کوئی صاحب جانچ رہے ہیں، نتیجہ بعد میں آئے گا۔ ایسے ہی ہماری کاپیاں بھی جچنے جاتی ہیں، اور اس کے بعد اب جب نتیجہ آئے گا تو کہیں ہمارے زمانے میں اب تو خیر چینج ہو گئی باتیں، لیکن نتیجہ آتا تھا تو ایک لسٹ لگ جاتی تھی، کون صاحب فیل اور کون صاحب پاس۔ اور پھر لسٹ کے بعد کچھ صاحب مطمئن نہیں ہوئے، کوئی صاحب، تو انہوں نے کہا میں ری ویلیویشن کرواؤں گا، ہے نا۔ ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ میں آیات پڑھ رہا ہوں کہ ہمارا نتیجہ بھی کچھ عرصے کے بعد آئے گا، ابھی نتیجہ نہیں ہے، تم حیات سے لے کر موت تک عمل کرتے جاؤ گے، اور اس کے بعد نتیجہ کب آئے گا؟ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، برزخ بھر کاپیاں جچتی رہیں گی، پوری مدت جب تک قبر میں لیٹے ہو قیامت نہیں آتی تب تک کاپیاں جچ رہی ہیں،
اور اب ایک دن نتیجہ لگے گا جس کا نام ہے مالک یوم الدین. یوم دین نتیجہ آئے گا، اور نتیجہ رکھا کہاں جائے گا، لگایا کہاں جائے گا، لسٹ کہاں لگے گی؟ تو نوٹس بورڈ کہیں نہیں ہے، قیامت کے دن یہ پیشانی نوٹس بورڈ ہوگی. یعرف المجرمون بسیماہم، قرآن مجید کی آیت ہے کہ مجرمین تو اپنے ہی پیشانی سے پہچان لیے جائیں گے. تو لسٹ یہاں لگ گئی. اب کوئی صاحب اگر راضی نہ ہوئے تو کوئی گنجائش ہے ریکنسیڈریشن کی؟ یا اللہ پھر سے دیکھ لے، ہے گنجائش، اور اسی گنجائش پر ہی تو سارا اپنے کو اعتبار ہے. ورنہ کس نے، آپ بتائیے ہم میں سے کس کی ہمت ہے جو یہ کہے کہ ہمارے عمل بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ ہے؟ نہیں، معلوم ہے نتیجہ کیا آنے والا ہے، معلوم ہے نتیجہ کیا آنے والا ہے، فیل ہی ہونے والے ہیں. سچ بتا رہے ہیں، فیل ہو جائیں گے. لیکن ری ویلویشن کے لیے کاپی بھیجی جاتی ہے، اپیل کی جاتی ہے، ایک بار اسے اور دیکھیے. اچھا، اب جب کاپی بھیجی جاتی ہے تو اسی ایگزامنر کے پاس نہیں بھیجتے ہیں، ری ویلویشن کے لیے کہیں اور بھیجی جاتی ہے. اب میں آیت پڑھوں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کے علاوہ بھی شفاعت کر دے؟ کون ہے کہ جو سفارش کر دے؟ تو اب کچھ لوگ، اللہ نے کچھ ایگزامنر اور رکھے ہیں جو 14 نام ہمیں پٹ پٹ یاد ہیں. ان میں بھی یہ بتا دیں جیسا لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے، کچھ ایگزامنر ان میں بھی سخت ہیں. ہاں، ان 14 میں بھی بڑی سختی والے، وہ آخری والے بڑے سخت ہیں. سنا ہے نہیں آپ نے ان کے بارے میں؟ بہت سنا ہے. تو اب ہمارا ساری امید کس سے آگے بنتی ہے؟ تیسرے امام سے. یہ بڑے لینینٹ ہیں. اب ساری ایگزامینیشن کی کاپی مولا آپ ریویلویشن کر دیجئے، اور جب ریویلویشن ہو جائے گا تو امید ہے نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہی ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے. تاریخ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. واقعاً اس امام میں، یعنی جس کا ہم غم منانے بیٹھے ہیں، جو آخری ایام ہیں، کیا شفاعت کریں گے مولا. ایک واقعہ ہے غالباً سعید ابن جبیر کا یہ واقعہ. بہرحال پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک قبر سے آگ نکل رہی ہے، آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آیا. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، یہ کس کی قبر ہے کہ جس کی قبر سے شعلے نکل رہے ہیں؟ رسول نے کہا کہ جاؤ تم میں سے کوئی جا کے معلوم کرے کون ہے جو دفن ہوا جس کی قبر سے شعلے نکل رہے ہیں. اب بھیجا کسی کو، جا کر کے کوئی صحابی معلوم کر کے آئے بستی میں کہ فلاں صاحب کے یہ قبر ہے، ابھی ابھی دفن ہوئے ہیں. کہا ان کے گھر میں کوئی ہے؟ کہا ہاں اس کی ماں ہے. کہا بلا لاؤ اس ماں کو. ماں آئی، قبر کے پاس کھڑی ہو گئی. قبر سے شعلے نکل رہے ہیں لیکن ماں کی پیشانی پہ شکن نہیں، بالکل کوئی افسوس نہیں. پوچھا کہ تو اس کی ماں ہے؟ کہا ہاں. کہا ایسا کیا ہوا، اس نے ایسا کون سا ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے قبر سے شعلے نکل رہے ہیں، آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے ایک ایسا عمل کیا جو میری بد دعا سے لگی ہے. کہا تیرا کہنا نہیں مانتا تھا؟ کہا مانتا تھا، لیکن ایک عمل اس کا ایسا تھا کہ جو تمام چیزوں پر پانی پھر گیا. کہ کیا؟ کہا یہ ایک تھا مسلمان لیکن ایک یہودی عورت کا فریفتہ عاشق ہو گیا، اور پھر اس یہودن سے شادی بھی کی، اور پھر اس کے بعد اسے گھر لایا، اور اس یہودن کے کہنے پہ چلنے لگا، بیوی کے کہنے میں آ گیا. یہاں تک کہ مجھ سے بد کلامی کرنے لگا، بدتمیزی سے پیش آتا تھا. بات یہاں تک بڑھی کہ ایک روز یہ گھر پہ آیا تو بیوی نے اتنا پڑھایا، اتنا سکھایا میرے خلاف اسے کہ میں روٹی پکا رہی تھی چولہے کے سامنے، اور اس نے غصے میں آ کر کے مجھے چولہے پر ہی الٹ دیا.
اس وقت میری زبان سے بد دعا نکلی کہ جا جس طرح تو نے مجھے آگ میں جلایا ہے اللہ تجھے آگ میں جلائے. بس اسی بد دعا کا اثر ہے یا رسول اللہ. اب رسول نے یہ واقعہ سنا ماں کی بد دعا کا اثر. رسول نے کہا کہ اچھا میں اب اللہ کا رسول رحمت للعالمین تجھ سے گزارش کرتا ہے, میں گزارش کر رہا ہوں کہ تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے, تو بھی معاف کر دے. اس نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ اس کے عذاب میں زیادتی فرما. سوچئے رسول نے سفارش کی تھی, کہا یا اللہ عذاب میں زیادتی فرما. اب پاس میں امیر المومنین کھڑے تھے, کہا تجھے تمیز نہیں ہے یہ کون ہے, یہ پتہ ہے؟ کہا میں جانتی ہوں, ان کا کلمہ پڑھتی ہوں. کہا پھر اب میں تجھ سے کہہ رہا ہوں, میں ولی خدا ہوں, میں تجھ سے گزارش کر رہا ہوں, شاید تجھ سے پہلی بار غلطی ہو گئی, اب دعا کر اس کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے. اس نے پھر ہاتھ اٹھایا اور پھر بد دعا کر دی. اب بی بی فاطمہ زہرا کو بلایا گیا, شہزادیاں آئیں اور شہزادی نے اس عورت سے وہی کہا. اس عورت نے پھر ہاتھ اٹھایا اور پھر بد دعا کی, اور شعلے بلند ہونے لگے, یہاں تک کہ آخر میں امام حسن آئے. چھوٹے تھے اس وقت, بچپنا تھا, بڑھ کر کے کہا کہ میں کہتا ہوں دیکھ میں جوانان جنت کا سردار ہوں, میں تجھ سے کہتا ہوں. اس نے پھر ہاتھ اٹھایا اور بد دعا کی. اب آخر میں امام حسین علیہ السلام بڑھے, یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے. ہاں, امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور اب اس سے وہی جملہ کہا جو سب کہہ رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں, میں شافع محشر ہوں, میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اس کے حق میں دعا کر. اب اس نے پھر سے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے, مگر جیسے ہی ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف نگاہ گئی, جبریل کو دیکھا کہ تلوار لے کے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خبردار حسین کی گزارش کو, درخواست کو رد نہ کرنا, ورنہ اسی تلوار سے تجھے بھی ختم کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں. البتہ اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لیں ہم لوگ کہ رسول کی بات کم ہے یا شہزادی کی بات کم ہے, نہیں. اللہ نے در بنائے ہیں, 14 در میں سے جس سے چاہتا ہے وہ دیتا ہے, اس نے در بنائے ہیں. بہرحال ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس تیسرے امام سے یا پنجتن میں آخری فرض سے ہمیں سب سے زیادہ امید ہے, اور یہ جو ہمارا نتیجہ آئے گا امتحان کا, یہ امام کی خدمت میں لے کے جائیں گے. یہ جو آپ دعائے توسل پڑھتے ہیں, یہ کیوں پڑھتے ہیں, 14 کا نام کیوں لیتے ہیں؟ توسل تو ایک سے کافی ہے. بات ساری یہ ہے کہ اپنے دل میں کبھی سوچا کیجئے, میں تو اپنے کو روز قیامت سوچتا ہوں, میں کھڑا ہوں سامنے اور وہ حضرات کھڑے ہیں, وہ نور کی ہستیاں کھڑی ہیں سامنے. اب ایک کے پاس جھولی لے کے گئے, یا رسول اللہ آپ شفاعت کیجئے, آپ سفارش کیجئے, اور مان لیا کہ رسول نے اپنا چہرہ پھیر لیا تو امیر المومنین کے در پہ, پھر وہاں سے چلے تو بی بی کے سامنے, پھر ہوتے ہوتے اتنے الحمدللہ در ہیں کہ کہیں پر جا کر کے ٹھہر جائے گی بات, اور کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے کہے گا کہ آ میرے در کے بھکاری, میں تیری سفارش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے موت اور حیات کے ذریعے, لیکن موت و حیات مدت ہے امتحان کی. اب یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ دنیا کے امتحان میں اور آخرت کے امتحان میں, یا اللہ کے امتحان میں اور دنیا کے امتحان میں بہت فرق ہوتا ہے. اللہ جو ہم سے امتحان لیتا ہے, ابھی میں نے بتایا کس کس چیز سے, جان سے, مال سے, وغیرہ وغیرہ سے. اور جو دنیا کا امتحان ہوتا ہے یہ میتھمیٹکس کا ہوتا ہے, زوالوجی کا ہوتا ہے, ہسٹری کا ہوتا ہے, جغرافی کا ہوتا ہے, ان سب چیزوں کا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی بہت فرق ہے, یہ اللہ کا کرم ہے امتحان میں. دنیا اور آخرت کے, دنیا اور اللہ کے لیے امتحان میں میں فرق دکھاتا ہوں آپ کو. جب آپ دنیا کا امتحان دینے جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر کے کیا ہوتا ہے, ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ گئے, پرچہ مل گیا, امتحان دینا شروع کیا. یہ بتائیے ابھی جب تک آپ ایگزامینیشن ہال میں نہیں آئے تھے, ہر آدمی آپ کی مدد کو تیار تھا. ماں باپ بچے کی مدد کر رہے ہیں, بھائی بہن مدد کر رہے ہیں, استاد ٹیچر مدد کر رہا ہے کہ جو مجھ سے چاہو پوچھ لو بھائی, ابھی امتحان ہونے والا ہے. لیکن ایسے جیسے ہی گھنٹی بجی اور شروع ہوا امتحان, اب کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں. ابھی تک سب مدد کر رہے تھے, اب کوئی مدد کو تیار نہیں. لیکن یہ اللہ کا امتحان ہے
کہ تم اس امتحان کے دوران بھی ہم سے مدد مانگو گے، اور جب جب کھڑے ہو کے کہو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تب تب ہم تمہاری مدد کے لیے حاضر رہیں گے اور تمہاری مدد کرتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو باہری مدد دوسری جگہوں پر نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے امتحان میں اگر آپ سے صحیح بتائیں تو اللہ نقل کروانے کو بھی تیار رہتا ہے، نقل کروانے کو بھی تیار رہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ نقل ہوتی ہے امتحان میں، آپ نے جانا ہوگا کیسے کیسے ہوتی ہے، طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں لوگ۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک طریقہ انہوں نے کیا اپنایا، پتہ نہیں آپ لوگ ہندوستان میں فلائنگ اسکواڈ سے واقف ہیں یا نہیں، اڑن دستہ آتا ہے ہمارے یہاں، بہرحال یو پی میں ایسا ہے طریقہ کہ امتحان ہو رہا ہے، اب اس کالج کے ٹیچرز نہیں آئیں گے چیک کرنے، وہ تو ہیں کھڑے دیکھ رہے ہیں، مگر ایک ٹیم بناتا ہے بورڈ، یو پی بورڈ ایک ٹیم بناتا ہے ہر شہر میں، وہ بھی ٹیچرز کی ہوتی، دوسرے کالجز کی، ہر کالج سے ایک ایک ٹیچر لیا ہوا ہے، یا پھر کالجز کی نہیں بلکہ اس میں ایس ڈی ایم اے ڈی ایم ٹائپ کے لوگ ہیں، اور یہ ایک ٹیم 5-8 آدمیوں کی ایک دم سے آ کر کے فلائنگ اسکواڈ ہوتا ہے، ایک دم سے آ کے چھاپا مار دیتے ہیں، اور آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی کون نقل کر رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس اسکول کے ٹیچر جو ہے نقل کروا رہے ہوں، تو اب باہر کی ٹیم لائی جاتی ہے کہ دیکھے کہ نقل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ تو اب لوگوں نے سیٹ کر دیا چپراسی کو کہ کیسے پتا چلے گا، وہ تو ایک دم سے آ جاتے ہیں، تو چپراسی کو سیٹ کیا کہ بھائی تم بالٹی سے پانی پلا رہے ہو نا، اگر تم بالٹی کے ساتھ جو مگھا لا رہے ہو، مگ لا رہے ہو، وہ ہرا رہے گا تو معاملہ صحیح ہے، ہم تمہاری بالٹی پہ نگاہ رکھیں گے، مگے پہ نگاہ رکھیں گے، اور جیسے ہی فلائنگ اسکواڈ ہے مگے کا رنگ بدل دینا، لال کر دینا۔ تو بہرحال اللہ جو ہے وہ ان سب جو کام ہم لوگ کرنے کو سمجھتے ہیں کہ غلط، اللہ ایک طریقے سے کروا رہا ہے اور نقل کروا رہا ہے، ہم جب بھول جائیں گے تو وہ ہمیں یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ آخری موقع تک، آخری موقع جب مر بھی گئے تب بھی اس نے کہا کہ ہم تمہیں نقل کروائے دے رہے ہیں، قبر میں لٹانے کے بعد بھی تلقین پڑھی جائے گی، اب ہم تمہیں بتائے دے رہے ہیں کیا کوشچن پیپر ہوگا وہاں کا، ساری نقل کروانے کے لیے تیار۔ اس کے علاوہ اپنے ملائکہ بھیج دیتا ہے، تمام فرشتے آتے ہیں مدد کرنے کے لیے، 1-2 بار نہیں، تاریخ میں 20 بار ہوا ہے، آپ کو روایت ملے گی مدد کرنے کے لیے آئے۔ جس وقت جناب ابراہیم کو پھینکا گیا آگ میں، جناب ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں کہ اتنی دیر میں جبریل آ گئے، یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا مدد کی ضرورت ہے، میں مدد کروں؟ تو فرمایا اما الیک فلا، مدد تو چاہیے مگر تم سے نہیں چاہیے، اللہ سے مدد چاہیے۔ اور ایسے ہی روز عاشور، امام حسین علیہ السلام جس وقت لڑ رہے تھے، آخری جنگ تھی امام کی، اس وقت تیز دھوپ تھی، پیاس سے تڑپ رہے تھے، گویا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، اس تیز دھوپ میں ایک بار دیکھا کہ کچھ خنکی، کچھ ٹھنڈک پیدا ہو گئی، کچھ سایہ لگا، نظریں اٹھا کے دیکھیں تو جبریل پروں کا سایہ کیے ہوئے اور پوچھ رہے ہیں اے حسین مدد کی ضرورت ہے کیا؟ امام کا یہاں وہی جواب تھا جو ابراہیم کا کل جواب تھا کہ اے جبریل مدد کی ضرورت تو ہے مگر آج تم سے نہیں، آج اس سے مدد لینی ہے۔ بہرحال اللہ ملائکہ کو بھی بھیجتا ہے، لیکن یہاں پر دنیا کے امتحان میں کوئی باہری مدد نہیں۔ اس سے آگے چلیں آپ تو ہمارے یہاں کے امتحان میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر اب جو آن لائن امتحان ہوتے ہیں دنیا میں، آپ آن لائن امتحان دے رہے ہوں تو ایک پیج پر اگر آپ نے کچھ بھی آنسر دے دیا ہے اور پھر آپ کو خیال آیا کہ میں نے غلط کر دیا، میں پیچھے جاؤں، بیک جا کر کے اس کو کریکٹ کر دوں، تو وہ جب آپ دبائیں گے بٹن تو وہ کہے گا کہ نو اٹ از ناٹ الاؤڈ، یو کی ناٹ گو بیک، پیچھے والے پیج پہ نہیں جا سکتے ہو، جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، کاپی جب جمع ہو گئی تو جمع ہو گئی، اب کچھ لکھا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے واقعاً، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہاں پر اس نے ایک چیز نہ صرف یہ کہ پیچھے جا کے کریکٹ کر سکتے ہو بلکہ پیچھے والا مٹا بھی سکتے ہو جو غلط لکھائے ہو، اور اس مٹانے کا، اس اریزر کا نام اللہ نے توبہ رکھا۔ جو کچھ غلط کرائے ہو ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں کہ جا کر کے پیچھے مٹا کے آؤ، ایک شب جمعہ آؤ گے، خلوص سے ایک دعائے کمیل پڑھو گے، صرف ایک دعائے کمیل پر ہم تمہیں بخش سکتے ہیں۔ روایت میں موجود ہے شب جمعہ میں
مغرب سے لے کر جمعے کی فجر تک اللہ تعالی ملائکہ کے سامنے آواز دے رہا ہوتا ہے، اور ملائکہ پوچھتے ہیں کسے آواز دے رہا ہے؟ کہ میں آواز دے رہا ہوں اپنے ان بندوں کو کہ جو مجھے آج رات پکارنے والے ہیں، میں ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں لبیک لبیک، میں تمہاری آواز سننے والا ہوں، کوئی مجھ سے کچھ مانگ لے۔ اب واقعاً بہت ہی کوئی بد نصیب ہوگا کہ جو تمام اتنی چھوٹ کے بعد بھی فیل ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں یہاں پر۔ ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اللہ ایک اور فرق ہے ایک طریقے سے۔ ہمارا یہاں جو دنیا کا امتحان ہوتا ہے اس میں اکثر کیا ہوتا ہے، ایک سیکشن اے ایک سیکشن بی، اور سیکشن اے اور سیکشن بی دونوں کمپلسری، اور دونوں میں آپ کاپی جمع ہونے کے بعد کوئی چینج نہیں کر سکتے۔ آپ نے جیسے ہی دے دی کاپی ٹیچر کو واپس، اب آپ اس سے مانگیں گے تو واپس نہیں دے گا، ہو گیا جو ایک بار لکھ دیا۔ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، یہاں بھی دو سیکشن بنائے ہیں ہمارے امتحان میں، ایک سیکشن کا نام ہے عقیدہ اور دوسرے کا نام ہے عمل، ایک کا نام ہے ایمان، دوسرا نام بس، ایک کا نام ایمان اور دوسرے کا عمل۔ آپ پڑھتے ہیں بار بار، ایک تو آیتیں ہیں 50 جگہ پر قرآن مجید میں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہر جگہ آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنوا کیا ہے؟ سیکشن اے عقیدہ، عمل عمل الصالحات سیکشن بی۔ عقیدہ دل میں ہے، جو چیز ہم مانتے ہیں، جو ہمارا فیتھ ہے، جو بلیف ہے، یہ سیکشن اے ہے، اور سیکشن بی عمل ہے۔ ہمارے دنیا کے امتحان میں سیکشن اے اور بی دونوں میں کاپی جمع ہونے کے بعد کچھ نہیں لکھ سکتے۔ اللہ نے بڑی چھوٹ دی اور اس نے کہا کہ سیکشن اے میں تو نہیں لکھنے دیں گے مرنے کے بعد، لیکن سیکشن بی میں تم جو چاہو اپنے والوں سے لکھوا دو۔ سمجھے آپ بات کو؟ ایصال ثواب کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ جو انسان با ایمان گیا ہو، عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کھوٹ رہ گئی ہو، تو بعد والے لوگوں کے لیے بڑی گنجائش ہے کہ اس کے سیکشن بی میں جا کر جو چاہیں آنسر لکھ دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ کتنی چھوٹ دی، اس کے بعد بھی واقعی بدبخت ہے۔ میں جملہ ہی پڑھوں، اس سے پہلے کہ جملہ پڑھوں ایک تمہید کھینچنی پڑے گی 1 منٹ بھر کی، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے۔ باب حتہ کا نام سنا آپ نے؟ باب حتہ کیا ہوا صاحب؟ جناب موسیٰ کا زمانہ تھا، جناب موسیٰ تبلیغ کرتے تھے، بہت سے لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ پھر آپ نے پوری وہ اسٹوری کہانی سنی ہوئی ہے کہ کس طرح سے فرعون سے آزاد کرا کے لے گئے۔ جن لوگوں نے وہ فلم دیکھی ہوگی 10 کمانڈمنٹس، اس میں بھی ہے کہ رہا کرایا، آزاد کرایا فرعون سے، چنگل سے اس کے، اور اپنے ساتھ بنی اسرائیل یعنی اپنے مومن بندوں کو ساتھ لے گئے۔ اب جب لے گئے تو ان کے ساتھ جانے کے بعد ایک جگہ پہنچے کہ جہاں پر قریب میں ایک پہاڑ تھا جسے طور کہتے ہیں، کوہ طور، اور ماؤنٹ سینائی جسے انگلش میں کہتے ہیں، اس کے اوپر گئے۔ موسیٰ نے اپنی امت کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو تو نیچے چھوڑ دیا، اوپر گئے خود، اور خود جا کے اللہ سے بات چیت ہوئی، وہ پوری داستان۔ جب تک وہ موسیٰ اوپر تھے تب تک امت نے یہاں کیا کیا؟ ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور سونے کا بنایا، اور جسد لہ الخوار کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے کہ جو بولتا بھی تھا، وہ بچھڑا بولتا تھا۔ بہرحال اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب جب موسیٰ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو تم نے شرک کیا، تم تو ایک خدا کے ماننے والے تھے، کیا میں نے تمہیں کلمہ نہیں پڑھایا تھا؟ کہا ہاں پڑھا تو تھا، مگر یہ سامری نے ہمیں گمراہ کر دیا اور ہم بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں یہ بات کئی جگہ دہرائی، کم از کم 2 جگہ، کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر من دونہ لمن یشاء۔
اللہ تعالیٰ، ایک صلوات پڑھیں آپ ذرا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز شرک کو نہیں معاف کرے گا، چاہے جو ہو جائے وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب یہاں بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ شرک کیا، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کرنے لگے، بت کی پوجا کرنے لگے، تو اب اللہ معاف کرے یا نہ کرے؟ نہیں کرے گا، اس نے خود اعلان کیا نہیں معاف کرے گا، لیکن ایک چھوٹ دی گئی ان کو، زبردست چھوٹ تھی۔ انہوں نے بچڑے کی پوجا بھی کی، انہوں نے شرک بھی کیا یہودیوں نے، پھر بھی انہیں ایک چھوٹ دی گئی، اور وہ چھوٹ کیا تھی کہ اب تم بس ایک کام کرو، کیا کہ اپنے کو قتل کرو اور اس گناہ سے پاک ہو جاؤ۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرے پھر یہ آگے چلے، اور آگے جانے کے بعد ایک بستی آئی جس کا نام فلسطین تھا، اور اس فلسطین میں کہہ دیا ہم داخل نہیں ہوں گے موسیٰ، چاہے جو ہو جائے، تم اور تمہارا خدا جائے اور ان فلسطینیوں سے جنگ کرے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ بھی یہاں جائیں جنگ کریں اور ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ تو اب اس خطا پر ان کو یہ سزا ملی کہ یہ بہت عرصے تک بھٹکتے رہے، راہ بھٹک گئے، مگر ان کے گناہ کے معاف ہونے کی ایک صورت پھر اللہ نے پیدا کر دی۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، شرک بھی کیا، نبی کی بات بھی نہیں مانی، مگر ایک کام کرو اور سارے گناہ معاف پچھلے، اور وہ کیا ہے؟ ایک دروازہ بنایا گیا، بڑا سا گیٹ، اس گیٹ کا نام رکھا گیا حتہ۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس دروازے کے پاس آ کر سجدہ کرو اللہ کا، اور اس دروازے کے نیچے سے حتہ کہتے ہوئے نکل جاؤ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا اللہ ہمیں یہ نصیب ہو جاتا، ہم تو اور پتہ نہیں وہ سینٹ لوئس والا بھی جو آرک ہے اس سے بھی بڑا بنا لیتے، اس سے بھی بڑا بناتے کہ سب نکل جائیں، لیکن ان کو کتنی بڑی چھوٹ تھی۔ اب سوچئے ایک کام، بس ایک سجدہ کیا، حتہ کہا، باہر ہوئے، بخش دیے گئے، لیکن وہ پھر بھی اڑ گئے، نہیں مانے، اور ان میں سے بہت سے نہیں گزرے۔ بہرحال جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، چوتھے امام فرماتے ہیں فرما رہے ہیں، دیکھیں اریزر کی میں بات کر رہا ہوں کہ پرانے گناہ ہم مٹا سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں ایک دعا میں، مفاتیح موجود ہے، فرما رہے ہیں پالنے والے ماہ رمضان کی جو دعائیں ان میں، یا اللہ تو نے جس طرح سے بنی اسرائیل کے لیے حتہ بنایا تھا، اسی طرح سے اس امت کے لیے بھی توبہ نامی دروازہ بنایا ہے۔ اب اس انسان کے پاس کیا عذر اور بہانہ رہے گا جو اس دروازے کے کھلے ہونے کے باوجود اس میں داخل نہیں ہوتا؟ تو اب آپ سوچیں اللہ نے کتنی بڑی چھوٹ دی ہے ہمیں، ایک بار توبہ کرو دل سے تو پھر سارے گناہ معاف۔ اب یہ اللہ کا امتحان گویا ایک طریقے سے نہیں ہے امتحان، کیونکہ ہمیں ساری آسانیاں دے دی گئیں، بیچ میں مدد بھی کر رہا ہے۔ بس ایک بات بڑی عجیب ہے، ہمارے یہاں دنیا کے امتحان میں لکھا رہتا 3 گھنٹے، 7 بجے امتحان شروع ہوا تو 10 بجے تک چلے گا۔ اب ہم 10 بجے تک مطمئن بیٹھے لکھ رہے ہیں، 10 بجے سے پہلے کاپی نہیں چھینی جا سکتی، کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ چھینے گا نہیں کاپی، ہم مطمئن بیٹھے آرام سے لکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے امتحان میں یہ کاپی کبھی بھی چھن سکتی ہے، گھنٹی کبھی بھی بج سکتی ہے، جس وقت بھی گھنٹی بج جائے۔ اچھا گھنٹی سب کی الگ الگ بج رہی ہے، یہ نہیں کہ میری گھنٹی آپ کے ساتھ بجے، سب کی الگ الگ گھنٹی، اور سب کا کوشچن پیپر بھی الگ ہے۔ دراصل یہ بھی اللہ کا امتحان، دیکھیں طریقہ، جو ہمارا کوشچن پیپر ہے وہ آپ کا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ میرا اگر ٹوین بھی ہو، جڑواں بھائی بھی ہو، تو اس کا پیپر الگ ہوگا، کسی نہ کسی اعتبار سے مجھ سے مختلف ہوگا، یا تو وہ کہیں اور رہتا ہوگا، میں کہیں اور رہتا ہوں گا، اس جگہ رہتا ہوں تو میرا حساب کتاب الگ ہے، اس جگہ رہتا ہے وہ تو اس کا حساب کتاب الگ ہے، اس نے کیا کھایا میں نے کیا کھایا، سب حساب کتاب الگ، تو سارے امتحان کے سوالات بدلتے چلے جاتے ہیں۔ ہم آپ اکثر غلطی یہیں پر کرتے ہیں جب یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ ہمارا اور ان کا ایک ہی طرح کا کوشچن پیپر ہوگا۔ دنیا کے کوئی 2 آدمی ایسے نہیں جن کے سوالات ایک جیسے ہوں، کسی نے کچھ کھایا، کسی نے کچھ کھایا،
کسی نے کچھ پیا، کسی نے کچھ پیا، کسی نے وقت کہیں گزارا، کسی نے کہیں وقت گزارا، ہر چیز کا امتحان ہے اور ہر چیز پہ سوال ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس چیز سے امتحان لے اور کس چیز سے امتحان نہ لے۔ بس میں اپنی منزل تک بڑھ رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ چند کلمات اور پیش کرتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ بہرحال امتحان کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، یہ امتحان آسان نہیں ہے۔ کبھی اللہ عزت دے کر امتحان لیتا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ ہمارے ہاں ہمیشہ دنیا کے امتحان میں سوال جب پیش کیا جاتا ہے تو پہلے علم دے دیا جاتا ہے، اور امتحان میں ہم سے پوچھا گیا، ہمیشہ چیزیں دینے کے بعد امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کا امتحان اس معاملے میں بھی مختلف ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ کبھی عزت دے دی تو آزمایا کہ اس عزت کا کیا کرتا ہے، اور کبھی عزت لے لی تو یہ دیکھا کہ کیا چیخ تو نہیں پڑتا ہے۔ کبھی مال دیا تو آزمایا کہ اتنا مال مل گیا، اب دیکھیں کہاں خرچ کرتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں، مال ملنا بڑی چیز نہیں ہے، مال کا خرچ کرنا بڑا ہنر ہے۔ مال تو ہو سکتا ہے کسی کو گڑا ہوا بھی مل جائے، لیکن خرچ کرنا ہمیشہ با ہنر کام ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ روایت آپ کے سامنے یاد آ گئی، بس پیش کرتا ہوں، دیکھیں کیسا امتحان ہوگا ہمارا۔ ایک بار پیغمبر اسلام نے 1 درہم سلمان کو دیا اور 1 درہم دیا ابو ذر کو، دونوں کو دیا، تمہیں گفٹ دے رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں، میری طرف سے رکھو۔ 1 درہم دے دیا۔ اب یہ بھی یاد رہے، سلمان کون سے درجے پر تھے؟ 10 درجے پہ۔ ابو ذر کون سے درجے پہ؟ 9 درجے پہ۔ اور ہم کس درجے پہ؟ 9 درجے پہ۔ ایک صلوات پڑھیں یہاں پہ۔ ابھی تو ہم کنڈر گارٹن میں بھی نہیں گئے، ابھی ہم کس درجے کے؟ بہرحال وہ 9 10 کا دیکھیے کتنا فرق۔ دونوں نے 1 درہم لیا، چل دیے اپنے گھر۔ اب دوسرے دن آئے، انہوں نے کہیں خرچ کیا، انہوں نے کہیں خرچ کیا۔ سلمان گئے، ادھر سے چلے، راستے میں گزر رہے تھے کہ ایک فقیر کو دیکھا، بیچارہ بے انتہا بھوکا تھا، ہاتھ پھیلائے، اے سلمان میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اب سلمان نے دوانی اٹھنی نہیں کیا، پورا روپیہ دے دیا، رکھو یہ تم کھاؤ پیو جاؤ۔ ابو ذر چلے، انہیں فقیر نہ ملا، لیکن دوانی کی یہ چیز لی، چونی کی وہ چیز لی۔ چونی سمجھتے نا آپ، کوارٹر کا کچھ اور کوارٹر کا کچھ اور ڈائم کا کچھ لیتے ہوئے پہنچے، ختم ہو گیا روپیہ۔ دوسرے دن آئے، پیغمبر نے کہا اب ذرا آگ جلاؤ، دونوں لوگ موجود، آگ جلائی گئی۔ آگ جلا کے نبی نے کہا اس کے اوپر ایک توا رکھو، توا گرم کیا۔ اب جلتے جلتے توا بھی آگ جیسا لال ہو گیا۔ اب کہا ابو ذر ذرا اس توے پہ کھڑے ہو کر کے بتاؤ کہ تم نے وہ 1 روپیہ کہاں خرچ کیا۔ ابو ذر بتانے لگے تو ایسے ایسے بدلنے لگے اپنے پیترے کہ 2 فلاں جگہ، 1 فلاں جگہ، 54 فلاں جگہ، اور آخر میں تو رہا نہیں گیا، اتر گئے۔ سلمان تم ذرا اس توے پہ کھڑے ہو کے بتاؤ کہ تم نے کہاں۔ جیسے ہی سلمان کھڑے ہوئے کہا راہ خدا میں دیا، اتر گئے آرام سے۔ ایک ہی جواب راہ خدا میں دیا، ختم۔ پیغمبر نے فرمایا روز قیامت تم سب کو اسی طرح امتحان دینا ہے، جواب دینا ہے۔ کتنا مشکل ہے، سن لینا آسان ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی ان چونیوں ٹھنیوں کا صحیح جلدی سے جواب دے پائیں۔ تو اتنا مشکل ہوگا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ جس نے ابھی سنایا تھا نا، جس نے قبر کی آگ بجھوا دی، ہم کب اپنے عمل کی بنیاد پر آخرت میں کھڑے ہوں گے؟ ہم تو صرف محبت کی بنیاد پر آخرت میں کھڑے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ بس عزیزو، ہر چیز کا امتحان، تو اب ایک چیز اور ہے، محبت کا امتحان۔ محبت کا بھی امتحان لیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے۔ کبھی اللہ ہم سے محبت کا امتحان لیتا ہے، کبھی ہم اللہ سے محبت کا کوئی امتحان نہیں، سوال تو کرتے ہی۔ کبھی اہل بیت ہم سے محبت کا امتحان لیتے ہیں، اور کبھی ہم اہل بیت سے محبت مانگتے ہیں، دیکھتے ہیں یا مولا مدد آپ کریں گے یا نہیں کریں گے، اس موقع پہ موقع پڑا ہے، میرے اوپر برا وقت پڑا، مدد کیجئے۔ اور جب اہل بیت ہم جیسوں کی مدد کرتے ہیں، واقعاً آپ کو کیا کہوں، اپنے سلسلے میں میں نے جب اپنے کو مجدھار میں پھنسا دیکھا
سچ بتا رہا ہوں، اس منبر پہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ نکالنے والے وہی تھے۔ یعنی ہم ابھی جو میری دعا پوری ہوئی ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ میں کھڑا ہوا لکھنؤ میں حضرت عباس کے روضے کے سامنے، اندر بھی جانے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا، ٹرین چھوٹ رہی تھی۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے میں نے ایک سلام کیا، ایک دعا مانگی۔ میں نے بتایا نہیں، آپ سے بتا رہا ہوں، مولا میری بات کو اس لیے کہ یہ مومنین ہیں، انشاءاللہ ان کے دل بڑھیں گے، امید بڑھے گی، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ 2:06 ہوا تھا، سمجھے آپ، گھڑی دیکھ چکا تھا میں، اور میں نے کھڑے ہو کر کے دروازے سے ایک چھوٹی سی ایک جملے 2 جملے کی زیارت پڑھ کے، ایک میری اس وقت مراد تھی، بہت کام اٹکا ہوا تھا، میں نے دعا مانگی۔ دعا مانگ کے میں چل دیا۔ میں نے اپنے ٹیلی فون کے میسیجز چیک نہیں کیے، ٹیکسٹ میسیج۔ 2 گھنٹے کے بعد یاد آیا کہ ٹیکسٹ میسیج دیکھ لوں کوئی آیا ہے یا نہیں۔ جس دعا کو میں نے مانگا تھا ٹھیک 2:06 پر اس کا میسج آیا تھا کہ بات پوری ہو گئی، کام ہو گیا میرا۔ تو ہر ایک کی پوری کرتے، ہر ایک کی آپ مانگ کے دیکھیے۔ اور میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو خلوص سے میں نے شاید مانگی بھی نہیں، میں نے تو آدھے دل سے شاید مانگی تھی، کہاں سے پاک دل نہ ہوں، لیکن انہوں نے میری سن لی۔ آپ سوچیں کہ جب ہر ایک کی سنتے ہیں تو کیا اپنی بھتیجی کی نہیں سنی ہوگی؟ بس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، میری کیا حیثیت؟ اگر جا کر کے ملائے اعلیٰ سے دیکھا جائے، اونچائی سے بلندی سے دیکھا جائے، تو اس دنیا میں میں کیڑے کے برابر بھی نہیں۔ میری کیا حیثیت؟ اس کیڑے کی بات مولا نے سن لی۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بھتیجی کی بات ہے؟ ایک ہی اس نے سوال کیا تھا بس، اور کیا سوال تھا؟ اے چچا بہت پیاس لگی، بہت پیاس لگی۔ پھر خود سے اس چچا نے اپنے سے مشق لی تھی۔ معاف کیجئے گا، آج تھوڑے سے مصائب زیادہ ہو جائیں، معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آخری دن ہے بس، اب الوداع کہیے اپنے مولا کو۔ لے کے گئے تھے مشق، اور اب ایک ہی جگہ تھی کہ جہاں پر ہمارے آقا کو حیا آ گئی، شرم آ گئی۔ جس وقت گھوڑے سے گرے، حسین لاشے پہ پہنچے، دنیا کے لوگ نہ معلوم کیا کیا وصیت کرتے ہیں کہ مجھے دفن کرنا، مجھے غسل دینا۔ میں ایسے ویسے نہیں، پنجتن میں یہ سب نے وصیت کی ہے۔ پیغمبر جانے لگے اس دنیا سے تو علی سے وصیت کی، بی بی جانے لگی اس دنیا سے تو مولا کائنات سے وصیت کی کہ میرے بعد علی تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن دینا، تم مجھے دفنانا۔ لیکن یہاں ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا کہ میرا لاشا نہ اٹھانا، میرا لاشا نہ اٹھانا، کیونکہ مجھے حیا آتی ہے، بڑی شرم آتی ہے۔ آج تک جتنے وعدے تھے عباس نے پورے کیے ہیں، ایک وعدہ ایسا ہے جو ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ اب مجھے خیمے نہ لے جائیے گا، اب میں اس بچی کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گا، اب میں اس بچی کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ عزیزوں، میں سوچنے لگا کہ واقعاً اللہ نے، حسین نے تو لاج رکھی، اللہ نے بھی لاج رکھی۔ سب آئے لوٹ کر کے زندان شام سے، سب آئے، ایک بچی نہیں آئی۔ اور اگر آ جاتی تو قیامت آ جاتی واقعاً۔ ارے وہ وفادار چچا کیسے بھتیجی کا سامنا کرتا؟ تو اللہ نے بھی لاج رکھ لی کہ اے میرے وفادار سپاہی، اے میرے وفادار مجاہد، میں تیری لاج رکھوں گا۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی، ارے جہاں سب آئے تھے رہا ہو کر کے قید خانے سے، حسین کی کمسن بچی سکینہ بھی آ جاتی تو کیا ہوتا؟
لیکن پھر یہیں آ کے ٹھہر گیا کہ نہیں، اگر آ جاتی تو کربلا میں قیامت آتی۔ ہاں عزیزو، یہ کون بچی ہے کہ جو نہیں آئی؟ میں بس بتانا چاہتا ہوں کہ کون بچی ہے۔ نہ صرف یہ کہ بچی کربلا نہیں آئی، بلکہ یہ بچی مدینے بھی نہیں گئی۔ دو ہی جگہ جانے کا شوق تھا اس بچی کو، دو جگہ بس، ایک کربلا چلی جائے اور ایک مدینے چلی جائے۔ کربلا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ روایت میں نہیں، لیکن ہر بچی کا دل چاہتا ہے باپ سے ملے، باپ کے گلے لگے۔ ارے میں نے غلط کہہ دیا، باپ کے گلے کیسے لگے؟ گلا تو کٹ چکا تھا۔ ہاں ایک اور تمنا تھی کہ مدینے جائے، اور عجیب بات ہے، حضور والا نام بھی سکینہ، شہر بھی مدینہ، دونوں لفظ ہم قافیہ ہیں، سکینہ اور مدینہ، اور بڑا تعلق ہے ان میں، بڑا زبردست رشتہ ہے۔ بچی کو ایک خواہش ہے جس کا تذکرہ تاریخ میں ہوا ہے کہ اسے مدینے جانے کی بڑی خواہش تھی، اور اگر آپ کہیں کہ دلیل پیش کیجئے تو میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ جس وقت حسین آئے رخصت آخر کو اور آ کر کے کہا یا سکینہ، یا رقیہ، یا ام کلثوم، یا زینب، یا فضہ علیکن منی السلام، آخری رخصت کو آئے تھے امام، اور آ کر کے کہتے ہیں تم سب پر میرا آخری سلام ہو، اے سکینہ، اے رقیہ، اے ام کلثوم، اے زینب، اور اے فضہ ماں کی کنیز فضہ، تم پہ میرا سلام ہو۔ جیسے ہی سلام دیا حسین نے، روایت کی لفظیں ہیں کہ ایک بچی سیدانیوں کو چیرتی ہوئی ایک دم سے لپکی، کم سن بچی، اور اب آ کر کے باپ کے قدموں سے لپٹ گئی۔ ایک جملہ کہتی ہے، عزیزو آپ میں سے جو باپ ہو وہ سمجھ سکتے ہیں، چھوٹی بچی ہے، 3 سال کی بچی، ایک جملہ کہتی، یا بتا استسلمت للموت، اے بابا جان کیا مرنے چلے ہیں؟ پھر ایک بات اور کہتی، فَإِلَى مَنْ أَتَّكِلْ، ذرا یہ تو بتائیے کہ مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جاتے ہیں؟ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر حسین جیسا انسان بھی کیا جواب دیتا، اور جو جواب دیا اس سے حسین کی بے بسی ٹپکتی ہے۔ فرماتے ہیں اے بیٹی، ارے جس کے پاس کوئی چارہ نہ رہ گیا ہو وہ مرنے نہ جائے تو کیا کرے؟ اور پھر کہتے ہیں تجھے اللہ کے سہارے چھوڑ کے جاتا ہوں۔ حسین نے یہ کہہ کے بچی کو خاموش کیا، تمام خواتین سے رخصت ہوئے، اور اب اس کے بعد چلنا چاہتے تھے کہ ایک بار ابا کا دامن پکڑ کے وہی بچی کھڑی ہے، اور اب ایک جملہ کہتی ہے، اے بابا جان اگر مرنے ہی جا رہے ہیں تو مجھے ذرا مدینے پہنچا دیجئے۔ ثابت ہو گیا نا کہ مدینے جانا چاہتی تھی، ہاں مدینے جانا چاہتی تھی۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ عصر عاشور، حسین جا چکے، شہید ہو چکے، خیموں میں آگ لگ گئی۔ حمید ابن مسلم دشمن کا راوی ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے خیموں سے، جلتے ہوئے خیموں سے ایک بچی نکلی کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے پڑھ کر کے چاہا کہ دامن کی آگ کو بجھا دوں تو بچی مجھ سے دور بھاگنے لگی۔ مجھے یہ سمجھی کہ میں بھی دشمنوں میں سے ایک ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا دشمن نہیں، میں تو تمہاری آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی، کہا شیخ لگتا ہے تو ہمارا ہمدرد ہے، اچھا بس ایک کام اور کر دے، مجھے مدینے کا راستہ بتا دے۔ ہائے رے بچی مدینے جانا چاہتی تھی، اور اب زندان شام ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، روزانہ شام کے وقت بچی یہی کہتی ہے پھپھی سے، اے پھپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ اور پھپھی یہی کہہ کے خاموش کرتی ہے کہ یہ اپنے آشیانے جاتے ہیں، یہ اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ پوچھتی ہے ہم پھر مدینے کب جائیں گے؟ اور پھر پھپھی یہ کہہ کر کے کہ ایک دن وہ آئے گا
کہ سکینہ ہم بھی مدینے جائیں گے۔ عزیزو، جو بچی مدینے کو ہر وقت یاد کرتی ہو، ہر لمحہ یاد کرتی ہو، وہی مدینے نہیں پہنچی۔ بس آخر کلام میں سنیں کہ وہی بچی ہے، ایک شام ہے، تمام قیدی موجود ہیں۔ بچی شام کے وقت ہمیشہ کی طرح آج بھی کہتی ہیں پھپھی سے، اے پھپھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے؟ پھپھی پھر سے خاموش کرتی ہے یہ کہہ کر، ہاں ہاں ایک دن آئے گا ہم مدینے جائیں گے۔ لیکن ہوتے ہوتے ایک ابھی بچی سو گئی تھی روتے روتے کہ ایک بار خواب میں کچھ دیکھا، خواب سے ایک دم سے بیدار ہوئی، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ اب تمام قیدیوں نے بتایا، اے سکینہ تمہارا بابا کہاں؟ یہ تو زندان شام ہے، بابا تو کربلا میں سو گئے۔ ارے جیسے ہی سنا تھا بچی نے کہا، نہیں پھپھی اماں میرا بابا یہی تھا، ابھی مجھے لینے آیا تھا۔ اب تمام قیدی بھی رونے لگے، بچی نے رونا شروع کیا، اور اب تمام لوگ خاموش کرانا چاہتے ہیں۔ کبھی جناب رباب پڑھی، بیٹی کو گود میں لیا، اے میری سکینہ خاموش ہو جا، دلاسا دیتی ہیں، مگر بچی خاموش نہیں ہوتی۔ جناب زینب پڑھی، اے میری لاڈلی خاموش ہو جا، لیکن بچی خاموش نہیں ہوتی۔ عزیزو، آخر میں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام ہتھ کڑی اور بیڑی سنبھالے ہوئے اٹھا، اے پھپھی میری بہن کو میری آغوش میں دے دیجئے، میں چپ کرانا چاہتا ہوں۔ عزیزو، نہ معلوم کیا کیا امام نے، بچی تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گئی، لیکن یہ خاموشی نیند کی خاموشی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد امام اٹھا اور ایک نعرہ بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، نہیں ہے چین یہاں پر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، بلا قصور برے گھر کو قتل کر ڈالا، بلا قصور برے گھر کو قتل کر ڈالا، یہ انتہا ہے کہ اصغر کو قتل کر ڈالا، یہ انتہا ہے کہ اصغر کو قتل کر ڈالا، یہاں بسے ہے ستمگر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، لگی ہے پیاس سکون اماں ذا نہیں ملتا، لگی ہے پیاس سکون اماں جا نہیں
یہ کیسا دیس ہے پانی یہاں نہیں ملتا، یہ کیسا دیس ہے پانی یہاں نہیں ملتا، یہاں بسے ہیں ستمگر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، یہ مہمانوں پہ کیا ظلم ڈائے جاتے ہیں، یہ مہمانوں پہ کیا ظلم ڈائے جاتے ہیں، رسن میں باندھ کے در در پھرائے جاتے ہیں، رسن میں باندھ کے در در پھرائے جاتے ہیں، یہاں تو جینا ہے دوبر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، اسیر ہوگا نہ ہم سا کوئی زمانے میں، اسیر ہوگا نہ ہم سا کوئی زمانے میں، گزر ہی جائے گی کیا عمر قید خانے میں، گزر ہی جائے گی کیا عمر قید خانے میں، ہے یاد آتا مجھے گر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، کوئی دوڑاتا ہے سیلی کوئی لگاتا ہے، کوئی دوڑاتا ہے سیلی کوئی لگاتا ہے، کوئی گلے کی رسا کھینچ کر ستاتا ہے، کوئی گلے کی رسا کھینچ کر ستاتا ہے، کوئی دکھاتا ہے خنجر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، کہاں ہے آن و محمد میرے چچا ہے کہاں، کہاں ہے آن و محمد میرے چچا ہے کہاں، کہاں گئے علی اصغر کو لے کے بابا جا، کہاں گئے علی اصغر کو لے کے بابا جا، کہاں ہے قاسم و اکبر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، حسین حسین حسین، سیاہ رات میں زندہ کے در پہ رو رو کے سکینہ کہتی ہے بابا یہ شب ستاتی ہے، جدائی آپ کی اس پر یہ خاک کا بستر، کہیں اندھیرے میں بچوں کو نیند آتی ہے، یہ سن کے زینب مظلوم بولی غم نہ کرو، کہانی کہتی ہوں میں ایک
सुनो सकीना सुनो सकीना कहानी सुनो सकीना कहानी सुनो। एक शहंशाह था हाय सकीना, एक शहंशाह था यसरब में रहा करता था। उसका घर वो था कि कुरान जहां उतरा था। दर पे जिब्रील सदरबान रहा करता था। उसका आंगन भी सितारों से भरा रहता था। उसके दरवाजे से खाली न कोई जाता था। आसमां उसकी सखावत की कसम खाता था। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। उसके बाबा को दरे इल्म कहा जाता था। मां ने शहजादी कौनैन लक़ब पाया था। उसके बेटों में नजर अक्श नबी आता था। बेटियों को गुले पाकीज़ा कहा जाता था। उसके एक भाई की रग रग में वफा रहती थी। एक बहन साथ में साए की तरह रहती थी। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। एक दिन क्या हुआ हाय सकीना, एक दिन क्या हुआ वो घर से सफर पर निकला। उसका सब कुनबा भी कुरआ की हिफाजत को चला। अशकिया ने उसे फिर दश्ते बला में घेरा। 3 दिन तक उसे पानी भी मयसर न हुआ। हो गई आम हर एक जोर जफा उसके लिए। और फिर जंग का मैदान सजा उसके लिए। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। उसके एक बेटे के सीने में सीना टूट गई। भाई के हाथ कटे तीर लगा मश्क छिदी। लाश पामाल भतीजे की भी मकतल में हुई। बेज़बा कत्ल हुआ कुस्ता छुरी उस पे चली। उस शहंशाह के कुनबे पे गरीबी छाई। बुझ गए सारे दिए शाम में गरीबा आई। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। खैमे जलने लगे नजदीक सितमगर आए। उस शहंशाह की बच्ची ने तमाचे खाए। कान जख्मी हुए खून आंखों से टपका है। ढूंढने बाप को मक्तल में वो कैसे जाए। जलते दामन को लिए गंज शहीदा में गई। रस्सी गर्दन में बंधी शाम के जिंदा में गई। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। फिर सकीना ने कहा हाय सकीना। फिर सकीना ने कहा रहते हैं वो लोग कहाँ। बोली ज़ैनब के हुए सब वो असीरे जिंदा। किस्सा आखिर हुआ नींद आई न तुमको मेरी जान। बोली रो रो के सकीना फूफी अब नींद कहाँ। तुम तो कहती थी कहानी सुनो नींद आती है। इस कहानी से मेरी नींद उड़ी जाती है। सकीना कहानी सुनो, सकीना कहानी सुनो। बोली रो रो के सकीना ये मेरा किस्सा है। इस कहानी का शहंशाह मेरा बाबा है। नेज़ा जिस पे लगा सीने में मेरा भैया है। मेरा असगर है लाइनों ने जिसे मारा है। मेरी दात तुम हफूफी जान मेरी जाती है। मेरी ये कहानी तो मेरे घर की नजर आती है। सकीना कहानी सुनो, सकीना
جس کو سینے پہ شہنشاہ کے نیند آتی تھی، دشت میں ہائے چچا کہہ کے جو چلاتی تھی، جس کے کانوں سے لہو بہتا تھا جو پیاسی تھی، اپنے بابا کی جدائی میں مری جاتی تھی، اس شہنشاہ کی بیٹی وہ سکینہ میں ہوں، جس کا دشوار ہوا قید میں جینا میں ہوں۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو۔ ختم جب سرور و ریحان کہانی یہ ہوئی، وہ جو سنتی تھی کہانی وہ سکینہ نہ رہی، تھامے جنزیر نقاہت سے اٹھا ایک قیدی، ایک ننھی سی لحد کانپتے ہاتھوں سے بنی، سر شہنشاہ کے گودی میں لہو روتا تھا، واہ حسینہ کا بس ایک شور بپا ہوتا تھا۔ سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو۔ حسین 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 یا ابو الفضل عباس کا نام حسین، یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس، کہتے ہیں رو کر غلام لیجیے آقا سلام، یا سیدی یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل عباس، تسنا لب و تسنا کام صبر و وفا کے امام، مسکا چیدی دل چیدہ پانی بہا خوبا، بہر وفا جان دی ہو گئی زندہ وفا، کیوں نہ ہو بچے اداس ٹوٹ گئی سب کی آس، کون ہے ڈھارس بندھائے آ کے سکینہ کے پاس، خون میں ڈوبے ہوئے مسکو علم آ گئے، بچوں کے دل بجھ گئے پھول سے مرجھا گئے، ننھی سکینہ کو اب سینے لگائے گا کون، پیاسی ہی مر جائے گی پیاس بجھائے گا کون، ہاتھوں سے غم کمارن میں کھڑے ہیں حسین، رو رو کے سیدانیاں خیموں میں کرتی ہے بین، مسکو علم کے لیے دل کا لہو بہ گیا، شمع وفا بجھ گئی نام وفا رہ گیا، تیرے ستم کھا چکے اصغر بشیر بھی، میرے خدا آئیے جاتے ہیں سبیر بھی، اب بھی مدد کو اگر آپ نہیں آئیں گے، بیبیاں لٹ جائے گی خیمے اجڑ جائیں گے، مسکو علم سے ریا جاتی ہے غازی کی یاد، مسکو علم زندہ باد ذکر وفا زندہ باد، حسین 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 پر محمد والے محمد صلوات۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ،
السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید وسین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن